السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مجھے بکھرنے مت دینا۔ ناول کی رائٹر ہیں عائشہ سحر مرتضیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں نے تو بس چاہا ہے اسے ہی ہر پل محسوس کیا ہے، رہتی ہے خوشبو اس کی میرے آس پاس، عجب سا طلسم گما رہتا ہے آس پاس۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے اور خوشبوئیں بکھیرتا رہتا ہے، عجب دلکشی ہے اس میں، رکھتا ہے کھرے حساب کتاب۔ رات اس دشمن جہاں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو اپنی ڈائری کھول بیٹھی اور اپنے احساسات بڑے پیار سے اس کے سپرد کیے۔ گھر میں سب کے موجود ہوتے بھی وہ کسی سے نہ کہہ سکتی۔ ایک ڈائری ہی تو اس کے ہمراز تھی، جتنی تکالیف اور ذلتیں سہتی آئی تھی، مگر مجال ہے جو کسی سے شکوہ تک کیا ہو۔ وہ اٹھ کر کمرے کی کھلی کھڑکی میں کھڑی ہوئی، جہاں چندا میاں بڑے آرام سے اپنی چاندنی گرد و نواح میں چھڑک رہے تھے۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے سر کے بال لچھوں کی صورت میں اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ ہر روز اسی طرح کتنی دیر تک چاند ستاروں کو دیکھتی اور دل ہی میں ان رستوں کی مسافر ہو گئی جو پرخار تھے۔ اچانک ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ٹائم دیکھا تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی دیر کہاں رہا تھا۔ وہ گیٹ کھولتے ہی واپس کے لیے مڑی اور کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ رات کو کافی ضرور پیتا تھا، اس کو اندر جاتا دیکھ چکا تھا۔ کیا تھا اگر اس کے برعکس ہوتا؟ وہ دونوں ایک مثالی میاں بیوی کی طرح لائف گزارتے۔ وہ رات کو گیٹ کھولنے جاتی، ناراض ہوتی تو وہ اسے مناتا، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، اس سے اپنی ساری پرابلمز شیئر کرتا۔ آج دونوں کے دکھاوی رشتے کے بجائے محبت و پیار کا عظیم رشتہ ہوتا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ کافی کا کپ لیے اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے جو بھی تھا، مگر وہ تو اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ بھلے ہی ان کی شادی ہنگامی صورتحال میں ہوئی تھی، مگر اسے ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ مگر عبید رضا نہ تو اس رشتے پر خوش تھا اور نہ ہی اس کا وجود اسے پسند تھا۔ وہ باتھ سے فریش ہو کر نکلا تو گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی دے کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ سردیوں کی راتیں کافی خنک ہوتی تھیں، سو اس موسم میں کافی کا مزہ ہی اور تھا، اور وہ وارڈروب میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کافی پی رہا تھا، دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ عبید رضا نے اس پر اپنی ساری پسند ناپسند ظاہر کر دی تھی اور وہ کافی مصروف اور پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا۔ لائٹ آف ہونے پر اس نے چونک کر دیکھا، جو کروٹ لیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس قدر ہتک آمیز رویہ، وہ اس کے رویے سے خار کھاتی تھی۔ کیا ہوتا جو تھوڑی بات کر لیتا؟ لائبہ تم نے کافی بہت اچھی بنائی ہے، وہ سوچتے سوچتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رات کو وہ اس کی ہر چیز تیار کر کے رکھتی، کپڑے، جوتے، ٹائی، کف لنکس، موزے، اسے ہر تکلیف سے بچانے کے لیے۔ صبح سورج کی پہلی کرن نے بیڈ پر سوئے عبید رضا کو نیند سے بیدار کر دیا۔ 9 بج چکے تھے۔ لائبہ نے وال گلاسز سے کرٹن ہٹائے تھے۔ اسے جگانے کا یہی طریقہ تھا اس کا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا ہر وقت سامنے مت رہا کرو۔ کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں میری بات؟ کیوں میری نفرت کو بڑھا رہی ہو؟ گیٹ لاسٹ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فرمانبردار بیوی بننے کی، جب میری نظر میں ہی اس رشتے کی اہمیت نہیں تو کیوں تم پیچھا نہیں چھوڑ دیتی میرا؟ وہ اسے کپڑے اور جوتے رکھتے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی زبان انگارے اگل رہی تھی۔ پل بھر کے لیے تو وہ حیران ہی رہ گئی، ایسا بددماغ شخص۔ وہ وہاں سے تیزی سے نکل گئی کیونکہ اسے جامع سے دیر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں رفعت ہمارا کیا ہوا فیصلہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ نانو اپنی بہو سے مخاطب تھیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ عبید وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لائبہ یتیم ہے، بے آسرا تو نہیں، ہم ہیں نا اس کے اپنے، اور آپ پریشان نہ ہوں، ابھی بچے ہیں، وقت تو لگے گا۔ رفعت سبزی بناتے ہوئے بولی۔ میں نے تو اس بچی کا مستقبل سنوارنے کی سوچی تھی، مگر وہ ہے کہ دن بدن مرجھا رہی ہے۔ خدا میرے بچوں کو خوشیاں دے۔ انہیں فکر تھی تو لائبہ کی، جو امی پاپا کے ایکسیڈنٹ کے بعد نانو کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ مریم، رمشا اور رانیہ اس کے چاچو کے بچے تھے۔ سب سے بڑے عبید، جو کہ احمد رضا کے ساتھ اپنا ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے تھے۔ وہ اپنے سیکرٹری فاربیہ کو پسند کرنے لگا تھا اور وہ امی اور پاپا سے بات کرنا چاہتا تھا، جب انہوں نے اس کی شادی زبردستی لائبہ رضا سے کر دی۔ وہ پہلے دن ہی اس کے وقار کی دھجیاں اڑا چکا تھا اور وہ بے حسیوں کی طرح سب کچھ سہ رہی تھی۔ مومو، رمشا اٹھو نا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ صبح حسب معمول دونوں کو کھینچ کر اٹھا رہی تھی۔ مومو، اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو یہ ٹھنڈے پانی کا جگ سارا تمہارے اوپر ہوگا۔ مریم کو سب پیار سے مومو کہتے تھے۔ وہ نیند کی سب سے زیادہ رسیا تھی۔ یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر رمشا تو اٹھ گئی، مگر مومو ٹھنڈا پانی اپنے اوپر گرنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اوہ، یہ کس نے کیا یہ سب؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے۔ کیوں، اعتراض ہے کوئی؟ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ تم، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اپنے کمرے میں چین نہیں ملتا کیا؟ یہ کیا طریقہ تھا جگانے کا؟ وہ اس پر بگڑ رہی تھی۔ اے لڑکی، سدھر جاؤ، اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تمہیں جگانے کا۔
اب چلو دیر ہو رہی ہے، امی نیچے انتظار کر رہی ہیں ناشتے پر۔ ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی جب رمشا نے کمرے میں آ کر زوردار چیخ ماری تھی۔ وہ دونوں چپ ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ لائبہ نے پوچھا۔ 9 بج چکے ہیں، دیر ہو رہی ہے، وہ بڑے آرام سے کہتی تیار ہو رہی تھی۔ تم سب جاؤ بھاڑ میں، اللہ ایسی بہنیں اور بھابیاں دشمن کو بھی نہ دے، مومو کہتی ہوئی باتھ روم کی طرف چل دی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ شخص ہمیں ہر وقت گھورتا کیوں رہتا ہے؟ مریم نے سامنے کھڑے گرے پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس ڈیسنٹ سے شخص کو دیکھا جو کپ ہاتھ میں پکڑے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے لائبہ سے کہا۔ وہ ہنس دی۔ ہمیں نہیں، صرف تمہیں گھور رہا ہے، اس نے ٹوکا دیا۔ لائبہ، میرا دل کرتا ہے مجھے کبھی یہ راستے میں ملے تو میں اس کو شوٹ کر دوں، نہایت گھٹیا ہے یہ، وہ غصے میں کہتی ہوئی کتاب منہ کے آگے کر گئی۔ مومو، تم ہر بات میں جذباتی کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی تو مومو نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ لائبہ، جذباتی تو تم بھی ہو، اگر نہ ہوتی تو ہر بات پر رونے دھونے نہ بیٹھتی۔ وہ اس پر چوٹ کر گئی تو لائبہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ رات کو سیڑھیوں پر بیٹھ کر چھپکے کون آنسو بہاتا ہے؟ اس نے کہا۔ وہ تو مجھے ممی پاپا یاد آتے ہیں تو میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں، وہ منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوہ، مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں لائبہ، میں تمہاری دوست اور کزن پہلے ہوں اور نان بعد میں، وہ کہتی ہوئے آسمان پر اڑتے پرندوں کی طرف دیکھنے لگی۔ تم فکر نہ کرو لائبہ، اپنی کوششیں جاری رکھو، کم از کم مجھ سے ہی کچھ سیکھ لو، ہمت نہیں ہارنی، اور ویسے بھی لائبہ، تمہارے پیار کے آگے ایک دن بھائی ہار جائیں گے۔ اکثر وہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ ایسا نہ ہو اس کے پیار کے آگے تم ہار جاؤ، وہ اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو ابھی بھی وہیں فٹ تھا۔ وہ غصے میں اسے منہ چڑھا کر نیچے کی طرف بڑھ گئی تو وہ مسکرا کر اس کی تقلید میں بڑھی۔ یار ارسلان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ٹین ایجرز کی طرح کیوں اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو؟ داور نے اپنے سامنے بیٹھے میجر ارسلان سے کہا جو اسے پریشان لگ رہا تھا۔ تم نہیں جانتے داور، ایسا کچھ تو ہے اس لڑکی میں جو میں 1 گھنٹے اس کے لیے ضائع کرتا ہوں اور اس کو ہی تکتا رہتا ہوں، مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے اسے دیکھ کر۔ اس نے کہا۔ تو یار سیدھے سیدھے بات کر اس سے، مگر یار ایک بات یاد رکھنا، اپنی پوزیشن کو مد نظر رکھنا، تم ایسی پوسٹ پر ہو، تمہیں یہ اسٹریٹ بوائے جیسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ محبت مرتبہ اور مقام کب دیکھتی ہے؟ وہ بولا۔ او مائی گاڈ، تو گیا یار کام سے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ وہ ہنس دیا۔ مما، میرے موزے کہاں ہیں؟ مل نہیں رہے، وہ کچن میں آ کر ان سے بولا جو پراٹھے بنا رہی تھیں۔ بیٹا مجھے کیا پتا، لائبہ سے پوچھو نا، اسے ہی پتا ہوگا، وہ اسے سرزش کرتی ہوئی بولی۔ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے بھی لے چلیں، کالج تک ڈراپ کر دیجیے گا، دانیال اندر آتے بولا۔ جہنم میں جا رہا ہوں میں، چلنا ہے؟ وہ غصے میں بولے۔ نہیں بھائی، ایسی جگہ آپ کو ہی سوٹ کرتی ہے، میں ٹھہرا شریف نیک، وہ اس کے پیچھے جاتا ہوا آرام سے بولا۔ جواب میں اس نے گھور کر دیکھا تو وہ مسکرا کر مڑ گیا۔ تم فکر نہیں کرو، آج بھائی کو ان کے موزے نہیں ملیں گے اور وہ لائبہ سے پوچھیں گے، چلو اس بہانے کوئی تو بات ہوگی۔ مومو نے کھڑکی سے جاتے ہوئے عبید کو دیکھ کر رمشا سے کہا۔ وہ ہنس دی۔ مومو، بھائی کو پتہ چل گیا نا تو تمہاری خیر نہیں، ہی ول شوٹ یو، وہ مزے سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سارے گھر میں شور مچاتے پھر رہے ہیں؟ لائبہ جامے کے لیے تیار ہو کر نکلی تو بولی۔ اوہ تو مس لائبہ، اب میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ خیر آپ کو تو میری کسی بھی چیز کی فکر نہیں، موزے ٹائیاں حتیٰ کہ میرے جوتے کچھ بھی تو اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ کہاں ہیں موزے براؤن کلر کے؟ جلدی ڈھونڈو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی میں بہت کچھ سنا گیا۔ شرٹ کے بٹن کس نے توڑے ہیں؟ اس قدر وحشی نہیں ہوں میں جو یوں نوچ لوں بٹن، وہ شرٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا۔ ایک ہی پریس کی ہوئی شرٹ تھی، وہ بھی ٹوٹے ہوئے بٹنوں والی، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا، وہ حیران تھی۔ وہ جوتے ڈھونڈ رہی تھی۔ عبید نے جلدی ٹائی استری کی۔ اب آپ یوں ہی کھڑی رہیں گی یا بٹن بھی ٹانگیں گی؟ عجیب جہالت ہے، وہ غصے میں بولا۔ اچھا چھوڑیں بٹن کو، ٹائی باندھو میری، وہ شرٹ پر ٹائی لگاتے بولا۔ کیوں آپ کو نہیں آتی؟ اسے حیرانی تھی، پہلی بار جو ایسی فرمائش کی تھی۔ نہیں، اور اگر آتی تو تمہیں کیوں کہتا، تم بھی نہ پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہتی ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر لائبہ نے اس کی شرٹ کے بٹن لگا کر ٹائی باندھی۔ ایسا ہنگامہ خیز دن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مریم کے کمرے کی طرف بڑھی، وہ بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی ٹانگیں چلا رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ جان بوجھ کر انجان بنی رہی، تمہاری وجہ سے آج اتنا ہنگامہ ہوا ہے، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ الٹا ان کی اتنی باتیں سننی پڑی، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ میں نے یہ سب تمہاری خاطر کیا، بھائی بھی تو جانے تم ان کی اولین ضرورت ہو، اور تم ہو کہ مجھے یہ سب کہہ رہی ہو۔ دیکھو مومو، بعض باتوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا اور اسی لیے ہم انہیں وقت کے ادارے پر چھوڑ دیتے ہیں، وقت فیصلہ کرے گا۔ پلیز میرے لیے ایسا آئندہ کچھ مت کرنا، مجھے بھیک نہیں چاہیے، میں انسان ہوں، میرا بھی دل ہے جو دھڑکتا ہے، محبت کی فرمائش کرتا ہے، مگر بھیک میں دی گئی محبت مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ مومو بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی، کاش وہ کچھ کر سکتی اس کے لیے۔
आज जामे से वापस आते हुए उन्हें बहुत थकान का सामना करना पड़ा। मोमो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो रमशा ने फरमाइश कर दी कि आज लंच होटल में ही कर लेते हैं। क्यों भई? अम्मी और दादू तो बहुत डांटेंगी। घर में लंच तैयार होगा, लाइबा ने सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा था। तो मोमो ने उसकी एक न सुनी। रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोककर दम लिया। हम अकेले कैसे जाएंगे अंदर? देखो, अगर उबैद को पता चला तो वो बहुत गुस्से होंगे। लाइबा ने फिर इन्हें वापस चलने के लिए कहा। मोमो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले गई। पूरा रेस्टोरेंट हनवा इकसाम के लोगों से भरा हुआ था। अंदर जाते हुए मोमो बेध्यानी में बातें करते हुए किसी से टकराई थी। वो तो शुक्र है कि लाइबा के हाथ को उसने थामा हुआ था, नहीं तो गिरती, वो भी मुंह के बल। शर्म नहीं आती? जानबूझकर अंधे होने की एक्टिंग करते हैं। मैं गिरती ना तो तुम्हें छोड़ना नहीं था मैंने। वो गुस्से में सामने वाले को बहुत कुछ सुना गई, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मोमो आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस डिसेंट सी शख्सियत को वक्त के 1000वें हिस्से में पहचान गई। खुशी हुई आपको यूं सामने देखकर। वो बड़े पुरतपाक अंदाज में गोया हुआ। लाइबा और रमशा हैरान थी। अजीब शख्स था। मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। हटिए सामने से। यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? वो इसे धकेलती साइड से होकर गुजरने लगी। आपकी खातिर तो पूरी जिंदगी यूं ही खड़ा रह सकता हूँ, उसने बड़ी लजाजत से कहा और बाहर निकल गया। वो तीनों हैरानी से मुंह पर हाथ रखे रह गई। पागल, कहकर साइड टेबल पर बैठ गई। वो लोग खाना खा रही थी तो इसी दौरान उबैद रजा किसी अल्ट्रा मॉडर्न सुर्ख और सफ़ेद रंग का हाफ स्लीव और रस्सी नुमा दुपट्टा गले में डाली लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो इनके सामने वाली टेबल पर बैठ गया। मोमो ने अचानक ही सामने देखा तो बेकैफ से मंजर को देखकर हलक तक मुंह कड़वा हो गया। लाइबा ने उसे हैरान सा होने पर पीछे की तरफ देखा था। उसकी हालत भी काबिले दीद थी। आए होंगे किसी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ। देखो, अभी छुट्टी करके आती हूँ इस ब्यूटी पीस की। वो कुछ सोचती हुई कहकर उठ खड़ी हुई। रमशा और लाइबा ने हैरानी से देखा था और उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, तुम डर क्यों रही हो? अभी भाई हमारा सारा बिल भरेंगे ना? पता चलेगा इन्हें। दूसरों को होटलिंग करवाते हैं, हमें तो बड़ा मना करते हैं। मोमो को हकीकतन उस पर ढेर सारा गुस्सा आया था। वेटर को इशारा करके कुछ कहा और फिर तीनों बाहर की तरफ बढ़ गईं। उबैद रजा ने उन्हें जाते हुए देखा था। गुस्सा तो उसे बहुत आया था। उनके बगैर कुछ कहे बिल भरने पर वो लब भींच कर रह गया। रात को हस्बे मामूल वो देर से आया था। सब खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। वो रात को इस्त्री में मसरूफ़ थी। जब वो चेंज करके उसके सर पर खड़ा था, मैंने रोका था तुम लोगों को, क्यों गई थी तुम वहाँ? उसने बड़े हकमाना अंदाज में उससे कहा था। वो चुपचाप काम में मगन रही। उसकी खामोशी से चिढ़कर उसने हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया था। मुझे जवाब चाहिए, वो बोला। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, उसने सर झुकाते हुए कहा। बीवी हो तुम, बीवी ही बनकर रहो। ख्वामख्वाह में मुझे मजबूर मत करो मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूं। गुस्से में कहते हुए झटके से उसके कंधे पर रखे हुए हाथ हटा लिए। बीवी हूँ आपकी, मैं भी आपसे ये पूछने का हक रखती हूँ कि आप किसके साथ होटलिंग कर रहे थे? उसने लहजे पर काबू पाते हुए पूछा। वो तेजी से मुड़ा था। मैंने आपको ऐसा कोई हक दिया ही कब है जो मुझसे कुछ पूछें? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी अपनी लाइफ है जिसे मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करें, वरना। वो उंगली उठाकर उसे तंबीह कर गया। उस वरना के बाद क्या था? वो सोच कर ही काम गई। कभी तो अपनी गलती पर पछताओ। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। मोमो की वजह से उसे ऐसी बातों का सामना करना पड़ता था। चची जान और बच्चे उस दिन अचानक ही आ गए। सोने घर ही ठहरना पड़ा। हमरा चची जान की बेटी थी। आसिफ उनका बेटा भी साथ ही आया था। हाल ही में हमरा की शादी होना तय पाई थी। उन लोगों की लाहौर में अपनी हवेली थी, सो शादी में कम दिन रहने की वजह से वो तैयारियों में मसरूफ़ थे। उन्हें हमरा के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। सुनो लाइबा, कुछ पैसे रख लेना बाई से लेकर, हमें भी तो शॉपिंग करना है। मोमो ने टीवी लाउंज में मूंगफलियां खाते हुए छिलके उसकी तरफ उछाले थे। उसके इस तरह कहने पर वो चौंकी थी। मैं अकेले मांगूंगी, अगर वो ना दे तो? उसने खदशा जाहिर किया। अम्मी से भी नहीं ले सकते हैं और अब्बू ने तो मुझे परसों ही काफ़ी पैसे दिए थे। अब तो खर्च हो चुके हैं। तुम उनसे मांग कर तो देखो, भाई तुम्हें दे देंगे, उसने कहा। इतने में दानियाल आकर धड़ाम से सोफे पर गिरा। कहाँ की आवारागर्दियाँ हो रही हैं आपकी, नज़र ही नहीं आते? मोमो ने देखते ही तंज किया। बस जी, क्या पूछती हैं, हमारे तो ऐश हो रहे हैं, उसने बड़े मज़े से कहा। तो लाइबा और मोमो दोनों ही चौंकी। क्या मतलब? लाइबा ने पूछा। आपको पता है भाभी डियर, हमारे घर की फ्रंट साइड पर बहुत अच्छे लोग आए हैं। कैप्टन अरसलान से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उनकी अम्मी तो बहुत नाइस हैं। वो और उनकी अम्मी ही रहते हैं। पापा की तो डेथ हो चुकी है, बहन कोई है नहीं, उसने तफसील से बताया। तो मोमो लापरवाही से म्यूज़िक शो देख रही थी, मगर लाइबा समझ गई थी हो ना हो वही लड़का था जो अक्सर शाम में सामने टेरेस पर मौजूद होता था। दानी, हर किसी से मरासिम नहीं बढ़ाने चाहिए, और ख़ासकर जिन्हें आप जानते ना हों, लाइबा ने समझाते हुए कहा। मगर दानी सुनी अनसुनी कर गया। हमरा आई तो सब फिर से बातों में मगन हो गए। आसिफ भाई कहाँ हैं? दानी ने पूछा तो उसने कहा,
پتہ نہیں کہہ رہے تھے فرنیچر دیکھنا ہے، آرڈر پر تیار کروانا ہے، شاید اسی لیے باہر گئے ہیں، ہمرا نے وضاحت کی۔ میں کیسے مانگوں جا کر، مجھے نہیں پتا، خود جاؤ، اس نے مومو کو تنگ آ کر جواب دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ عبید بیڈ پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کو مصروف دیکھ کر وہ واپس لوٹ آئی۔ اس کے بہت کہنے پر نہ مانی تو اس نے دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا اور وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے عبید رضا سے جا ٹکرائی۔ بے اختیار سہارے کے لیے اس کا کندھا تھاما۔ وہ بھی لاشعوری طور پر اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی سانس بحال کیا، وہ اس کے ساتھ کسی بیل کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ ہوش آنے پر آرام سے علیحدہ ہوئی، نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اثرات مختلف نہ تھے۔ وہ فون بند کر کے اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ آپ کوئی کام بھی آرام سے نہیں کر سکتی؟ کیا تک تھی اس طرح اندر آنے کی؟ اس نے غصے سے اس کو لتاڑا۔ وہ ڈر ہی تو گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، ہم بازار جا رہے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں وہی تو مانگنے آئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مومو کا نام نہیں لیا، اسے خواہ مخواہ میں ڈانٹ پڑتی۔ اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو دیکھ کر پل بھر کے لیے تو وہ ان غزالی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے چیک نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ بلینک چیک دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئی۔ یا اللہ، یہ شخص سخی بنتا ہے تو تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، نہ جانے مجھ پر ترس کھا رہا ہے یا احسان کر رہا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ عبید رضا ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگا جب وہ بولی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اس چیک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا تو وہ واپس مڑ گیا اور کچھ لال نوٹ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ وہ جلدی سے نکلتی چلی گئی، جیسے کچھ دیر وہاں رہی تو کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں عبید؟ تم لائبہ کے ساتھ مس بہیو کیوں کرتے ہو؟ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور تو اور اس کو پیسوں کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ رضا احمد گیلانی آج ہی امریکہ سے پاکستان لوٹے تھے۔ مریم نے انہیں عبید کی باتیں مرچ مسالہ لگا کر بیان کی۔ سو شام میں ہی عبید کو اسٹڈی میں بلوا لیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم ابھی جا کر اس کا علیحدہ اکاؤنٹ کھلواؤ، جانتے ہو نا اس کا بزنس میں ہاف شیئرز کا حصہ ہے۔ پھر تم اس کے شوہر بھی ہو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، نہیں تو ہم اس بن باپ کی بچی کے لیے کچھ بھی کریں گے، آئندہ ہمیں شکایت نہ ملے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے باپ کے سامنے کتنی بے عزتی ہوئی تھی صرف اس کے لیے۔ پھر سب لاہور شادی اٹینڈ کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ مما نے تینوں کے لیے یشواز اور چوڑی دار پاجامہ بنوایا تھا۔ اسے پرپل کلر بے حد پسند تھا، اسی لیے مما نے اس کی پسند کا خاص خیال رکھا تھا۔ رمشا کے لیے اورنج اور مومو کے لیے ریڈ کلر۔ مہندی کی رات ہی وہ لوگ لاہور پہنچ گئے۔ چاچی اور ہمراہ وغیرہ تو کافی دن پہلے ہی شاپنگ کر کے جا چکے تھے۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ مومو دیکھو یہ سیٹ کیسا رہے گا؟ اپنا خریدا ہوا سیٹ دکھا کر رائے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اور کیا پہنوں مومو، تمہاری پسند بھی نا سب سے الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ مایوس سی ہو کر سیٹ رکھنے لگی۔ اس نے الماری میں پڑا ہوا دوسرا سیٹ دیکھا تو بولی، آہا لائبہ، وہ دوسرے والا پرپل کے ساتھ خوب اٹھ رہا ہے، جلدی سے اسے اوکے کرو۔ ویسے بھی سب تیار ہیں، ہم ہی دیر کر رہے ہیں، مہندی بھی تو لے کر جانی ہے۔ مومو سے تیار ہونے کے لیے کہہ کر باہر نکل گئی۔ پل بھر کے لیے آئینے میں دیکھا، لمبے سلکی بال پشت پر بکھرے تھے۔ مناسب میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہوتا عبید رضا، تم آ کر مجھے ایک نظر تو دیکھتے، میں اتنی بری تو نہیں ہوں کہ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی۔ دوسروں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر پھرتے ہو اور بیوی پورا پورا دن انتظار میں گزارتی ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ جب اندر آتے ہوئے عبید رضا نے آئینے میں آنسو بہاتے اس وجود کو بخوبی دیکھا تھا، بصرت سے آگے بڑھا۔ اپنے سامان میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو وہ بڑے آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ بن بادل برسات کیوں ہو رہی تھی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو سب پر کہ میں ظلم کرتا ہوں تم پر؟ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور تمہیں تمہارا حق نہیں مل رہا ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بہت کڑوے لہجے میں بہت کچھ کہہ گیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی، نہیں چاہتی تھی کہ اس پر مزید کچھ اور آیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا۔ وہ بھی تو ایک بات کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ کہو نا لائبہ بی بی، تمہیں میرے پیار کی بھیک چاہیے؟ صرف تمہارا بنوں، صرف تمہارے لیے جیوں۔ محبت کرنے لگی ہو نا مجھ سے، شاید بہت شدت سے چاہنے لگی ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھتی ہو تو میرے سنگ چلنے کے خواب دیکھتی ہو۔ ان چیپ ہتھ کنڈوں سے کیا چاہتی ہو؟ تمہیں وہ مقام مل جائے گا جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے، تو تم غلط سوچتی ہو اور غلط کر رہی ہو۔ عبید رضا تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے زیر نہیں ہونے والا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا، اس معصوم پر کیسے کیسے الزام دھر گیا۔ وہ اتنی ذلت بھرے الفاظ میں ڈوب کر رہ گئی۔ یقین ہی نہیں آیا وہ اسے چھوڑ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار لگا تھا اس کی خاموشی نے اسے ڈھیل دی ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ اے خدا، تو اپنے بندے کو کس کس طرح آزماتا ہے، مجھے بھی اس آزمائش پر پورا اتارنا، مجھے سرخ رو کرنا۔ مہندی کی تقریب کے بعد شادی پر بھی خوب ہلہ گلا رہا۔ ہمراہ کی رخصتی پر سب ہی غمدیدہ تھے۔ اسے شدت سے ممی پاپا یاد آئے تھے۔ خود کو سنبھالنا پہلی بار بہت مشکل لگا۔
وہ 2 دن سے عبید کے سامنے نہیں گئی، اپنے آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھائے رکھا۔ سبھی اس کی سعادت مندی سے بہت خوش تھے۔ طاہر جان نہ ہوتے تو جینے کی امنگ جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ رخصتی بخیریت عمل میں آئی، سب جانے کی تیاریوں میں مگن ہوئے۔ بہت ہی خوشگوار یادوں کے ساتھ وہ لوگ واپس لوٹ آئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس گھر سے کہیں دور چلی جائے، جہاں عبید اور اس کی زہر اگلتی زبان اور غصیلی نظریں نہ ہوں، مگر مجبور تھی۔ شام میں مومو کو ایک خوبصورت سا کارڈ ملا، اس پر بہت خوبصورت سا شعر لکھا تھا۔ کسی سے ناتا یا تو ہم جوڑا نہیں کرتے، ملا لیں ہاتھ کسی سے تو عمر بھر چھوڑا نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے بالآخر جیت ہماری ہوگی، سو وقتی شکستوں پہ دل چھوڑا نہیں کرتے۔ اور لکھا تھا، اتنے دن کہاں لگائے مجھے اداس کر کے، تمہیں کیا خوشی ملتی ہے؟ لوٹ آؤ ان گلیوں میں جن پر ہم نے اکٹھے سفر کرنا ہے، کچھ پھول چننے ہیں کچھ کانٹے۔ لوٹ آؤ ان رستوں پر جہاں ہمارا مسکن ہے، جہاں ہماری منزلیں ہیں۔ فقط تمہارا وہ۔ غصے میں سارا کارڈ پھاڑ ڈالا۔ اس چیپ شخص کی یہ جرأت چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے گھر کی جانب بڑھی تھی۔ گیٹ کیپر دروازے پر موجود تھا، وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھتی گئی۔ وہ لاؤنج میں ہی دراز ٹی وی میں مگن تھا۔ کارڈ جا کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو مسٹر کیپٹن، تم کیا سمجھتے ہو میں عام بیوقوف لڑکیوں کی طرح تمہاری گھٹیا باتوں میں آ جاؤں گی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم جیسا رسپانسبل شخص بھی ایسا کر سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے وارن کر رہی ہوں۔ آج تو تمہیں کارڈ واپس دینے آئی ہوں، مگر آئندہ میرے بڑوں کے ہاتھوں میں فیصلہ ہوگا، اور بھائی تو تمہیں ان حرکتوں پر شوٹ کر دیں گے۔ مائی ڈیڈ واپس مڑنے لگی جب اس کی آواز سنائی دی۔ اب اگر بھولے سے ہمارے صنم قدم میں آ ہی گئی ہیں تو چائے ہی پیتی جائیں۔ وہ چلتا ہوا سامنے رک گیا۔ عجیب ڈھیٹ انسان ہو، میں کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں اپنی بکواس سوچ رہی ہے۔ وہ غصے میں پھر پلٹی۔ جانتی ہیں یہ غصہ، یہ تیور، یہ آنکھوں کا گھورنا، یہ ادا کے ناز، ہائی بہت سوٹ کرتی ہیں آپ پر۔ تبھی تو ہم آپ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زوردار چانٹا اس کی زبان کو بریک لگا گیا۔ وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی گیٹ کراس کر گئی۔ وہ حیرت زدہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ وہ تو شکر امی بازار گئی ہوئی تھی، ورنہ آج نہ جانے کتنا ہنگامہ ہوتا، مگر دل بھی تو پاگل تھا، کیا کرتا۔ گھر آئی تو لاؤنج میں مما، دادو، رمشا اور لائبہ بیٹھی تھی۔ پکوڑوں کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ بھگانے کی کوششیں کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مما نے پوچھا۔ وہ پل بھر کے لیے تو گڑبڑا گئی، پھر بولی، یوں ہی چہل قدمی کرنے نکلی تھی۔ بڑا پیارا موسم ہو رہا ہے نا؟ حوس زدہ موسم کو وہ دن میں 1000 بار کوس چکی تھی۔ اب بڑے آرام سے اچھا کہہ گئی تو مما نے کہا، عجب موڈی لڑکی ہو، ایک بات پر تو قائم رہا کرو۔ اچھا چھوڑو پکوڑے کھاؤ، وہ پلیٹ آگے رکھتی ہوئی بولی۔ لائبہ نے بھی چونک کر دیکھا تھا، موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر کسی کو پتہ چلا تو کیا سوچیں گے سب؟ ویسے بھی وہ اچھی فیملی ہے، تمہیں اپنی امیج اس شخص کے سامنے خراب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لائبہ نے اس کی بے وقوفی پر سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی بات بڑے آرام سے کہہ گئی، جیسے بڑے پتے کا کام کیا ہو۔ اگر وہ ضد میں آ گیا نا تو مومو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لائبہ نے ڈرانے کی بیکار کوشش کی۔ بھابھی صاحبہ، آپ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں۔ ویسے بھی میں محبت اور عشق پر بالکل یقین نہیں کرتی۔ میرا نظریہ یہ ہے، جس سے شادی کرو اسی سے پیار کرو۔ جو چیز آپ کی ہے نہیں، کیوں خواہ مخواہ میں اسے حاصل کرنے کی بیکار کوشش کرو۔ اپنی چیز سے محبت کرو اور اسی محبت کو امر کرو، ایسا عشق خدا کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ بات ہی بات میں بہت گہری بات کر گئی۔ لائبہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپریس ہوئی۔ کاش مریم ہر ایک ایسا ہی سوچے۔ دانیال شام میں بیڈمنٹن کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن واپس آیا تو ساتھ میں ارسلان کو بھی لے آیا۔ ان کی امی بھی ساتھ تھیں۔ مما، پاپا، بھابھی، مومو، جلدی کرے، کہاں ہیں سب؟ دیکھے نا میرے دوست آئے ہیں، وہ کچن میں آتے ہوئے بولا۔ تب دادو نے اسے ڈانٹا، اے لڑکے، باولا ہو گیا ہے کیا، کیوں چیخ رہا ہے؟ ان کے کہنے پر وہ بولا، دادو آپ بھی کمال کرتی ہیں، میرے اتنے اچھے اور سوبر دوست آئے ہیں، چلیں ان کی ممی بھی ساتھ میں آئی ہیں، میں ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں۔ مما نے اسے گھور کر دیکھا۔ اصل بات بتانے میں ہمیشہ دیر کرتا تھا۔ پھر سب لوگ وہیں ڈرائنگ روم میں تھے۔ انہیں عالیہ اور ارسلان بہت پسند آئے۔ عالیہ بھی کافی خوش اخلاق تھی۔ مومو شام میں کمپیوٹر کورس کر رہی تھی، سو گھر لوٹی تو غیر معمولی خاموشی نوٹ کی۔ وہیں لاؤنج میں پرس رکھ کر صوفے پر دراز ہو گئی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ کھانا لائیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی، مگر جواب نہ رد۔ سو اٹھ کر ادھر ادھر سب کمروں میں دیکھ لیا، پھر ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کی جانب بڑھی۔ اندر بڑھی تو کوئی خاتون، بڑی پروقار سی شخصیت ان کے سامنے تھی۔ مما نے آتے دیکھا تو ان سے کہا، یہ میری بیٹی ہے مریم، کمپیوٹر کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں، سو ابھی ہی لوٹی ہیں۔ انہوں نے تعارف کروایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں مما کو دیکھ رہی تھی جب دانیال نے کہا، آپی، یہ میرے عزیز دوست کی امی جان ہیں، اور یہ ہے میرے دوست کیپٹن ارسلان۔ اس نے سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھے دانیال کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا تھا۔ او مائی گاڈ، تو اب وہ اس طرح ہمارے گھر میں اور میری ممی پاپا کے دلوں میں جگہ بنائے گا۔
وہ بڑے مزے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے رخ موڑ گئی، پھر نہ جانے وہ لوگ کتنی دیر وہاں بیٹھے، لوازمات سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اسے لگا کہ وہ اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، اسے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ عبید، آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل موجود ہے، مجھے بھی احساسات اور جذبات سے آشنائی ہے۔ کیوں مجھے اپنے لفظوں سے اور گھٹیا سوچ سے ٹارچر کرتے ہیں؟ وہ سامنے کھڑے شخص سے وہ کہہ گئی جو اسے بہت پہلے کہنا چاہیے تھا۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی بات پر لفظوں کے زخم دیتا، ایسے گھاؤ لگاتا جو کبھی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ عبید رضا نے سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو آنسو بہائے اس سے بہت کچھ باور کروانا چاہتی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں تو غلام بن جاؤں؟ آپ کہیں کہ ہنسوں تو میں ہنسوں، آپ مجھے رلانا چاہیں، تڑپائیں تو میں تڑپوں؟ کیوں عبید؟ جب کوئی حق ہی نہیں دیا تو کس کے لیے اپنا حق جتاتے ہیں؟ مجھے جینے دیں، اگر مارنا ہی چاہتے ہیں تو ایک ہی بار گلا گھونٹیے، کیوں لفظوں کی مار دیتے ہیں؟ آپ مرد کتنے خود غرض ہوتے ہیں، کسی کے احساسات اور جذبات کی ذرا بھی پرواہ نہیں آپ کو۔ وہ غصے میں روتے روتے کہہ گئی۔ وہ ساکت کھڑا تھا، پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور مریم کے ساتھ فرینڈ کے گھر جانے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ کیوں میں ایسا کرنے لگا ہوں؟ اسے بات بات پر کیوں ٹارچر کرتا ہوں؟ آخر میرا اس سے کوئی رشتہ تو ہے، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتی، مگر آج جو اس نے کہا صحیح تو کہہ رہی تھی۔ مجھے کیوں اچھا نہیں لگتا جب وہ مجھ سے دور جانے کی سوچتی ہے؟ کیا ہونے لگا ہے مجھے جو بات بات پر لڑتا ہوں؟ تو دل نے کہا، تم اسے چاہنے لگے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب رہو، آخر تم اس کی محبت میں ڈوبنے لگے ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دماغ نے احتجاج کیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تم اس سے کیوں دامن بچانا چاہتے ہو؟ کیا ہوا اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گئی؟ تم جس لڑکی کو چاہتے تھے اس نے بھی تو تمہیں دھوکا دیا، وہ بھی تو تم سے دور چلی گئی، اس کا بدلہ اس معصوم سے کیوں لے رہے ہو؟ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دور ہو گئی۔ دل نے احتجاج کیا، نہیں، وہ تو اپنے آپ ہی تم سے دور جانا چاہتی تھی، تم لائبہ کو چاہنے لگے ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پالو، وہ تمہارے اتنے قریب ہے، مگر ابھی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ لائبہ بھی مجھ سے دور جائے۔ اسے چاہتے ہو تو ابھی صبر کرنا ہوگا، وقت سب بہتر کرے گا بہت جلد۔ وہ رات کو سوتے ہوئے سوچ رہا تھا، سامنے صوفے پر وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ جس طرح قطرہ قطرہ پانی رسے تو پتھر میں دراڑیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح محبت پتھر دل میں اپنا اثر اور رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لاشعوری طور پر غلط کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے تو موسم خزاں سے جن کا حال برا ہو چکا ہوتا ہے، سب ٹھیک ہے کہ کچھ باتیں وقت کو سونپ دو، مگر اپنی کوششیں تو جاری رکھو ورنہ وقت تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ اب کیپٹن ارسلان کی عبید بھائی اور پپا سے بھی کافی فرینڈ شپ ہو چکی تھی۔ وہ اکثر شام کو ادھر ہی پایا جاتا، دادی سے گھنٹوں باتیں کرتا، رمشا دانیال کو لطیفے سناتا، لائبہ کو بھابھی کہتا، ہر بات میں شریک کرتا۔ وہ اس سے ایک آنکھ نہیں بھاتا، دل کرتا ابھی اس کا روپ سب کے سامنے پیش کرے، مگر وہ اس دوران اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی۔ اس شام موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کلاس اٹینڈ کرنے کو، ویسے بھی صبح جامع سے تھک ہار کر لوٹتی تھی۔ سالن میں ہرا بھرا گھاس پر رکھی کرسیوں پر رمشا اور لائبہ کے ساتھ گپیں لگا رہی تھی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی تھی، اسے بارش میں نہانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ دانیال تو تھا ہی باہر، مما گرما گرم سموسے اور پکوڑے بنا رہی تھیں، لائبہ کو اس نے زبردستی پکڑ کر بارش میں نہلا دیا۔ چھوڑو نا مومو، بہت نہا لیا، کپڑے چینج کرو اور کرنے دو، چلو یہاں سے۔ وہ اسے جانے کے لیے اصرار کرنے لگی، وہ ایک نہیں مانی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ارسلان نے اسے بارش میں نہاتے دیکھا، کتنی خوشی تھی اس کے چہرے پر، لبوں پر سرخی، آنکھوں میں شوخی، کھلے بال گھومتی ہوئی کسی پری کی مانند عجب داستان سنا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا قریب آیا تھا، دانیال پہلے ہی اندر کی طرف جا چکا تھا۔ کب تلک انجان بنو گی، کب تک بھاگو گی مجھ سے، جہاں بھی جاؤ گی لوٹ کے آؤ گی، کیونکہ ہر منزل پر رستہ میرے گھر کا ہوگا، ہر منزل پر میں تمہارے رستے میں ہوں گا۔ اس نے بڑے اسٹائل سے چند بول کہے اور یہ جا وہ جا۔ وہ ٹھٹکی تھی، سر پیٹ لینے کو دل چاہا، اس کی باتیں دل کے تاروں کو ضرور چھو جاتی تھی، مگر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ بدمزہ سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رمشا کی برتھ ڈے قریب آ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی اپنی لاڈلی نند کو کیا گفٹ دے۔ مومو اور وہ دونوں اسے سرپرائز گفٹ دینے کا سوچ کر شاپنگ کرنے گئی تھی۔ مومو کا آئیڈیا سوٹ دینے کا تھا، جبکہ وہ اسے خوبصورت سی پینٹنگ دینے کا سوچ رہی تھی۔ انہوں نے گفٹس لیے، واپسی میں آئس کریم کھانے چل دیں۔ یہ آئیڈیا صرف اور صرف مومو کا تھا۔ مومو بڑے مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی جب نظر سامنے ٹیبل پر پڑی۔ کوئی ینگ بوائز کا گروپ بیٹھا تھا، انہی کی طرف متوجہ تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا ان کے گھورنے اور فکرے کسنے کا انداز۔ آج پتہ چلا بھائی کیوں روکتے ہیں اکیلے آنے جانے سے۔ جلدی چلو لائبہ، وہ اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، واقعی میں وہ سگریٹ سلگاتے عجیب و غریب اسٹائل سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ باہر نکل گئیں، وہ بھی انہی کی تقلید میں پیچھے گئے۔ کار پارکنگ جلدی جلدی میں غلط ہو گئی، یا خدا اب کیا ہوگا۔
وہ متفکر سی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ وہ ان کے ارد گرد شکاری کتوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک براؤن پینٹ شرٹ میں براؤن گلاسز لگائے ہوئے تھا، قریب آ کر بولا، "اینی پرابلم؟ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔" وہ بڑے کھلے انداز میں آفر دے گیا۔ لائبہ اور مومو کا تو خون خشک ہو رہا تھا۔ آس پاس آبادی بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ آئس کریم پارلر کے باہر گاڑیاں ہی تھیں، لوگ تو شاید ختم ہی ہو گئے تھے۔ ان کی پریشانی دیدنی تھی۔ جب ان کی گاڑی کے ساتھ والی گاڑی پیچھے ہوئی، لائبہ نے شکر کا کلمہ پڑھا، "نو تھینکس، اب ہم گاڑی لے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو اگر شوق ہے تو ہماری گاڑی کو پیچھے سے دھکا لگا سکتے ہیں چلنے تک۔" مومو نے بے نیازی سے کہا تو وہ زور سے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ "کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو؟ راستہ چھوڑیے۔ دیکھیے آپ مجھے نہیں جانتے، میں لوگوں کا خون خشک کر دیتی ہوں۔ ہٹیے آگے سے ورنہ…" وہ اپنی طرف سے غصہ کرتے ہوئے بولی۔ "کم آن بیبی، کول، باتیں تو بہت اچھی کرتی ہو، کیوں نہ اکٹھے ایک کپ چائے ہو جائے۔" وہ بڑے ریلیکس سے انداز میں بولا۔ اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ "جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ چلو لائبہ۔" وہ کہہ کر گاڑی کی طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑھی۔ جب اس شخص نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ بہت غیر ارادی طور پر ہوا کہ لائبہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے رخسار کو لال کر گیا۔ اچانک ہی جھٹکے سے کوئی گاڑی قریب آ کر رکی اور اس میں سے نکلنے والے شخص نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کے تحت مکوں سے اس شخص کو پیٹ دیا۔ کیپٹن ارسلان نے اس کے ساتھیوں سے بھی فائٹ کی۔ دانیال اور ارسلان اتفاقاً وہاں سے گزرے۔ جب ارسلان نے مومو کے سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر خباثت دیکھی تو فوراً گاڑی روک کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ "کیا ضرورت تھی آپ کو یوں اس طرح یہاں آنے کی؟ بہت بہادر بنتی ہیں، نہ وقت دیکھتی ہیں اور نہ حالات۔ آپ کی یہی بے پرواہی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی آپ مس مریم؟" وہ غصے میں ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ وہ واقعی میں شرمندہ تھی۔ "چلو دانیال، تم گاڑی لے جاؤ، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔" اس نے دانیال کو گاڑی کی چابی دی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خود مومو سے چابی لے کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئیں تو وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، "بھابھی، آپ تو سمجھدار ہیں، کم از کم ان محترمہ کی بے وقوفیوں میں ان کا ساتھ تو مت دیتی۔ جانتی ہیں عبید بھائی کتنے پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اور دانیال کو پیچھے بھیجا۔ گھر میں فنکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں اور آپ ہیں کہ سیر سپاٹوں سے ہی فرصت نہیں۔" وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، "ایسی بات نہیں ہے ارسلان، تم تو جانتے ہو یہ کتنی ضدی ہے، اپنی بات منوا ہی کر دم لیتی ہے، بھلے پھر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔" لائبہ نے وضاحت کی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ ہر بات سے بے نیاز باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ گھر پہنچنے پر پاپا اور مما نے بھی اسے بہت ڈانٹا تھا، جبکہ لائبہ نے یہ سب سے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی تو ساتھ تھی۔ "تم کیا سمجھتی ہو لائبہ، تم اس طرح لاپرواہی کر کے ان حرکتوں سے کچھ ثابت کر لو گی؟ بولو اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا پھر۔" عبید نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ "کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟" وہ لاپرواہی سے کہتی، "تیاریوں میں مصروف تھی۔" "فرق پڑتا ہے لائبہ، اور مجھے ہی فرق پڑنا تھا۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم میری بیوی ہو؟" وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے میں باور کرواتے ہوئے بولا، "کبھی بیویوں والے حقوق پورے کیے بھی ہیں؟ ہر وقت روب جماتے رہتے ہیں۔ میں ہی ایک بے بس اور معصوم ملی ہوں سب کو بے وقوف بنانے کے لیے۔" وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اس نے بہت پرشوق نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ گرین پیرٹ کلر کی خوبصورت ساڑی پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ میں، کان میں جھمکے پہنے، وہ اس کو دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ "جانتی ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے برا لگتا ہے جب تم ایسی ویسی حرکت کرتی ہو۔" وہ اس کی بات اور حرکت دونوں پر ہی حیران تھی۔ کوشش کی کہ اس کے وجود سے علیحدہ ہو جائے، مگر گرفت کی مضبوطی، سانسوں کی تپش تھی، وقتی پیشکش ہے، مگر حیران تھی کہ کایا پلٹی کیسی۔ "چھوڑیں مجھے، آہ چھوڑیں نا۔" وہ اس کی بہکتی ہوئی نظروں کو کیسے روکتی، ایک ناکام کوشش کرنے لگی۔ "کہا تھا نا میں نے، میرا حق ہے جو میں کبھی بھی وصول کر سکتا ہوں، تم مجھے نہیں روک سکتی۔" وہ عجیب بہکے بہکے انداز میں بولا، "جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو، جب دل کی اپنا حق وصول کر لیا اور جب دل چاہا دو کوڑی کا کر دیا۔ کیوں سمجھوتے ہمارے ہی لیے کیوں بنے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، میں کیا کروں، ان بڑھے ہوئے قدموں کو قبول کر لوں یا…" وہ جھٹکے سے خود کو چھڑا لی، باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عبید رضا بھی حیران تھا، کیا ہوا تھا ان چند لمحوں میں؟ وہ بہکا ضرور تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ برتھ ڈے فنکشن شاندار تھا۔ پاپا، مما سبھی نے رمشا کو بہت اچھے گفٹ دیے تھے۔ پاپا نے مومو کو چند منٹ کے لیے کمرے میں بلوایا تھا۔ "جانتی ہو آج ہم تمہارے سے بہت اہم رائے مانگ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔" انہوں نے تمہید باندھی۔ وہ جی جان سے متوجہ تھی۔ "تمہارے لیے دو پروپوزل ہیں، ایک آصف کا اور دوسرا ارسلان کا۔ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کس سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسی فنکشن میں تمہاری منگنی کر دی جائے۔ جاؤ تحمل سے سوچو، ویسے ہم سب کی رائے جان لو۔ ہم تو ارسلان کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، بہت لائق اور اچھا بچہ ہے، آگے بیٹا تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہیں سوچنے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ارسلان کی امی واپس جانا چاہ رہی ہیں اپنے گاؤں۔ وہ چاہتی ہے کہ ارسلان اور تمہاری منگنی کر دی جائے۔
اور شادی کی تاریخ نزدیک ہی کی رکھی جائے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ تو قسمت پر حیران تھی، کیوں کیا سب نے ایسا؟ دانیال اور رمشا بھی کہہ رہے تھے آپ کے لیے بہت زبردست سرپرائز ہوگا۔ وہ ان کی بات پر انجان بنی رہی۔ یا الہی، یہ امی ابو بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے قسمت کے فیصلے کر کے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ میں کیا کروں اب؟ کس سے جا کر کہوں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پلیز ماما کچھ تو کریں، مجھے ابھی منگنی نہیں کروانی۔ آپ روکے پاپا کو۔ عبید بھائی آپ کیوں چپ ہیں؟ میں کس سے جا کر کہوں؟ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، مہمان آ رہے تھے اور وہ سب کے سامنے رونے دھونے میں مصروف تھی۔ آپ ہی کمال کرتی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ منگنی ہی تو ہونی ہے، ابھی شادی میں تو کافی دن پڑے ہیں۔ دانیال اندر آتے ہوئے آرام سے بولا۔ تم تو بولو ہی مت، دفعہ ہو جاؤ، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ غصے میں اسے ہی برا بول گئی۔ لائبہ نے اسے کہا کہ وہ ارسلان کے حق میں فیصلہ کر دے، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ اس شخص سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اس شخص سے شادی کروں جس کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکوں گی، جسے میں جاننا نہیں چاہتی۔ لائبہ میں کیا کروں؟ مجھے قسمت نے پہلی بار دغا دیا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لائبہ نے اسے سمجھایا۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل کر دانی کے کمرے کی طرف گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی خوشیوں میں شریک ہو رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، مگر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر گئی تو کسی نے دروازہ لاک کیا۔ وہ اچانک مڑی تھی، سامنے ارسلان کو دیکھ کر اس کا دل چاہا منہ نوچ لے۔ وہ قریب آیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اسے اچانک ہی خود سے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی دھڑکنوں کو بخوبی سن سکتی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں چاہوں تو ابھی جا کر سب کے سامنے تمہاری حقیقت واضح کر دوں۔ اتنی گھٹیا حرکتیں ہیں تمہاری، کیسے سوچ لیا مجھ جیسی لڑکی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو گئی؟ میرا بس چلے تو تمہیں دیکھوں بھی نہ۔ یہ جو شرافت اور معصومیت کا نقاب چڑھائے پھرتے ہو اتار پھینکو۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، سنا تم نے؟ مت آؤ میری زندگی میں، پلیز چلے جاؤ۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی آہستہ آہستہ منت پر اتر آئی۔ پل بھر کے لیے تو ایسے لگا جیسے رفتار کائنات تھم سی گئی ہو۔ اس نے جس طرح نفرت کا اظہار کیا تھا وہ شرم کے مارے زمین میں گڑنے کو تھا۔ جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو نا، اس سے بھی کئی زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں میرے اظہار کرنے کے طریقے غلط تھے، مگر میرا دل، میری نیت بہت پاکیزہ تھی۔ اس جذبے کو کوئی غلط رنگ مت دو۔ میں ٹوٹ جاؤں گا، پلیز مجھے کچھ ایسا ویسا کرنے پر مجبور نہ کرو، چپ چاپ ہاں کر دو۔ نہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، کچھ بھی۔ وہ غصے میں اس پر ایک اور انکشاف کر گیا۔ تم جیسے گھٹیا مرد سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ اٹھا لو میری مجبوری کا فائدہ، پچھتاؤ گے مجھ سے شادی کر کے۔ میں تمہیں کبھی بھی وہ خوشی نہیں دے پاؤں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے مومو نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ ارسلان نے بہت گرم جوشی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو بے تاثر تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر مومو نے پاپا اور دادی سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ اسی دن اس کا نکاح کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ ارسلان تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند خون کے آنسو رو رہی تھی۔ یہ سب میں نے تم سے صرف اور صرف انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ تم پل پر تڑپو گے میری محبت کے لیے۔ تم نے جو کیا ہے میرے جذبات اور احساسات کو اندر ہی اندر ختم کر دیا۔ میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی اپنے لیے کسی شہزادے کا انتظار کرتی، ویران جنگل کی مسافر ہو گئی، مگر میرے دل کو مردہ تم نے کیا ہے۔ تمہیں برباد میں کروں گی کیپٹن، سوچتے ہوئے مسمم پکا ارادہ کر لیا۔ پھر نکاح خیر و عافیت سے ہو گیا، حتیٰ کہ اگلے ماہ کی تاریخ رخصتی بھی رکھ دی گئی۔ وہ پتھر کی بے جان مورتی کی طرح دیکھی گئی، جذبات و احساسات سے عاری مردہ لاش۔ یہ کیسے خواب سے جاگی ہیں آنکھیں، کسی منظر پہ دل جمتا نہیں ہے۔ جو دیکھو تو ہر ایک جانب سمندر، مگر پینے کو تو ایک قطرہ نہیں ہے۔ لائبہ یہ دیکھو، ڈریسز مسز شیخ خان لائی ہیں۔ یہ ارسلان کی امی بھی کمال کرتی ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا لے آتی ہیں۔ ماما نے لاؤنج میں پھیلے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کپڑے دیکھنے لگی۔ رمشا اور دانیال کمرے میں بیٹھے نہ جانے شادی کے لیے کیسے آئٹم بنا رہے تھے۔ اس گھر میں برسوں بعد حقیقی خوشیاں آ رہی تھیں۔ جب پاپا اور عبید اندر آئے، ہاتھ میں بہت سے شاپرز پکڑے ہوئے تھے۔ لائبہ بیٹا اچھی سی چائے پلاؤ، آج تو بہت تھک گئے۔ جیولری پسند کرتے کرتے دیر ہو گئی، تم لوگ بھی دیکھو اور اوکے کرو، پاپا نے اسے کہا۔ عبید رضا نے پل بھر کے لیے اسے دیکھا تھا۔ فنکشن کے دن کے بعد وہ آج اسے فرصت میں نظر آئی۔ رات کو دیر سے آتا تو وہ سوئی ہوتی، اب چونکہ شادی قریب آ رہی تھی سو اکثر گھر میں ہی پائے جاتے تھے۔ وہ بکھری بکھری سی لگی۔ اسے واقعی میں مریم کی بے حد فکر تھی۔ وہ دل سے دعا گو تھی کہ خدا نہ کرے اسے بھی لائبہ جیسی دوہری زندگی گزارنی پڑے۔ وہ اندر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں ڈھولک رکھوا دی گئی، خوب ہلہ گلا اور شور ہو رہا تھا۔ دادی نے رمشا کو ڈانس کرنے کی اجازت دے دی تھی، اسے بھی شوق تھا نا فنکشن کو یادگار بنانے کا۔ دادی ہی ایسی رسومات کے خلاف تھی، مگر دادو اس دفعہ کافی نرم پڑ چکی تھی۔ لائبہ نے گھر کا کافی کام سنبھالا ہوا تھا، ادھر ادھر آتی جاتی وہ عبید رضا کی نظروں کے حصار میں تھی۔
بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ کامدار ساڑی میں عبید کا دل چاہا فرصت سے اسے دیکھے، سو کچن میں چلا آیا۔ لائبہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ ملے گی؟ اور ہاں اگر چائے ہو جائے تو کیا بات ہو، میں اوپر کمرے میں ہوں وہیں لے آنا، حکم دے کر یہ جا وہ جا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مریم پارلر میں تیار ہونے جا چکی تھی، بارات آنے میں کچھ دیر تھی۔ وہ جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اوپر چلی آئی کہ چائے دے کر ابھی کپڑوں کو بھی تو سیٹ کرنا ہے، اور بھی بہت سے ڈھیروں کام پڑے تھے۔ وہ اندر آئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، نائٹ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی اندر خوابگاہ کو خوبصورتی بخشے ہوئے تھی۔ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ٹیبلٹ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود پر گرا لیا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بہت دل چاہ رہا تھا تمہیں قریب سے دیکھوں، سو میری خواہش پوری ہوئی۔ وہ مدہوش لہجے میں بول رہا تھا، میرے دل کی سونی دھرتی پر اپنے پیار کی بارش کر دو، برس جاؤ جی جان سے۔ آج ہاں اب صبر نہیں ہوتا، مہکا دو انگ انگ میرا، مجھے اپنی محبت سے روشناس کرا دو، اتنے قریب آؤ کہ ٹوٹ کر برس جاؤں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں آج، آج صرف وہ ہوگا جو دل کی پسند ہے، برسو آج پلیز۔ اس کے بہکے ہوئے انداز سے خوفزدہ ہی تو ہو گئی، گرفت پر ایسی تپش تھی، پورا وجود اس کی روح کی گرمی سے پگھل رہا تھا۔ اگر آج تم بکھر گئی تو اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گی۔ نہیں لائبہ، جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، عبید کو روکنا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ پلیز عبید آج نہیں، آپ کو صبر کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ باتیں ادھوری ہیں، کچھ فیصلے اور کچھ غلط فہمیاں ہیں، پہلے انہیں سلجھا لیں، پھر ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ مجھے آپ کے پیار کی بھیک نہیں چاہیے، آپ ہی نے کہا تھا کہ کبھی وقتی جذبات کے دھارے میں آ کر آپ مجھے بھیک دیں گے۔ مجھے چھوڑ دیں عبید، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز لیو می۔ وہ اسے کہتی ہوئی اپنا وجود چھڑانے لگی، جو یکدم عبید کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اور وہ جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ ویلکم ویلکم ایٹ مائی ہوم، مائی سویٹ ہارٹ وائف، کیسی ہیں آپ، اور بتائیے آپ کو کیسا لگا ہمارا گھر آنا؟ وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ وہ غصے میں لب بھینچ کر بیٹھی رہی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر ارسلان تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا۔ وہ کیسے بھول جاتا مریم کے بار بار بے عزت کرنے والی باتیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت ضدی ہے، اس کی محبت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ اسے راضی کرنے کے لیے کافی پلاننگ کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے مشن کا آغاز کر گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں مرتا ہوں تم پر، محبت کرتا ہوں تم سے؟ ہاں، جو باتیں میں تم سے کرتا تھا وہ میں نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں سے کی ہیں، اور تم بیوقوف مجھے اپنے لیے نہ جانے جوگی سمجھ بیٹھی۔ میں نے تم سے شادی کی، دیکھ لو میں نے اپنی ضد پوری کی ہے، اب تم اس گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظروں کے سامنے رہو گی، پل پل عذاب کاٹو گی، تمہیں بھی تو پتہ چلے کسی کو ٹھکرانا کیسا ہوتا ہے۔ اٹھو یہاں سے، جاؤ فریش ہو جاؤ، اور شکل گم کرو، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے زہر اگلتا واش روم میں بڑھ گیا۔ اس کی دھڑکنیں تو پہلے ہی جامد تھی۔ ایک اور دھوکہ، اتنی تذلیل جو میں نے سوچا تھا۔ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی، ہر چیز نوچ پھینکتی۔ وہ کیا سمجھتا ہے میں مرتی ہوں اس پر؟ وہ واش روم سے چینج کر کے نکلا تو سامنے ہی صوفے میں دسی بیٹھی کوئی میگزین اٹھائے ہوئے تھی، بے نیازی قابل دید تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ اٹھی اور چینج کرنے چل دی۔ بنا دیکھے وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا اور بستر میں گھس گیا۔ اے سی کی کولنگ ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی، اتنا مکار ہے اب صوفے پر سونا پڑے گا۔ بال سلجھاتی اسے ڈھیر ساری گالیاں دینے لگی۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار تھی، لائبہ اس کے ساتھ ہی تھی، ارسلان سب لوگوں سے ہنسی مذاق میں مصروف تھا، دانیال، پپا اور عبید، رمشا، سب ہی لوگ خوش تھے۔ دادو اور مما کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ ان کا جلد بازی کا فیصلہ صحیح تھا، مگر لائبہ جانتی تھی کہ وہ راضی نہیں تھی۔ بھئی ارسلان تم بتاؤ ہماری بیٹی کیسی لگی؟ پاپا نے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ انکل کیا پوچھتے ہیں، اپنی محبت سے ہی تو ہم نے انہیں جیتا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ہمیں جی جان سے عزیز ہے۔ وہ مسکراتا ہوا، اسے بہت برا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، کبھی کونی اس کے جسم سے ٹکرا جاتی، کبھی کسی کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ہاتھ چہرے سے مکس کرتا۔ وہ پہلو بدل کر ہی تو رہ گئی، کیوں اس خوبصورت چہرے کو بگاڑ رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تماشا مت بنوائیں اپنا، وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دیکھ لوں گی تمہیں ارسلان احمد خان، وہ غصے میں بولی۔ تقریب خیر و عافیت سے ختم ہوئی۔ آنٹی بھی بہت خوش تھی، مریم کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی اب کافی حد تک اس گھر میں ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ ارسلان اب پہلے کی نسبت کافی مصروف ہو چکا تھا، سو دیر سے ہی گھر لوٹتا، آپس میں باتیں صرف طنزیہ ہی ہوتی، ایک دوسرے کو جلانے والی باتیں کرتے اور اپنی راہ لیتے۔ مریم بیٹا، ابھی تمہارے فرحان انکل کا فون آیا تھا، مجھے گاؤں آنے کا کہا ہے، وہاں زمینی مسئلے میں پراپرٹی ہے کچھ احمد کی، آج کل کیس چل رہا ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، اپنے گھر کو سنوارو اور اپنی زندگی کو پرسکون بناؤ۔ میرا کیا ہے، میرا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، ویسے بھی امی ابو ہیں وہاں، ان سے بھی تو ملنا ہوتا ہے، تم پریشان مت ہونا، اوکے؟
آج شام میری فلائٹ ہے، رحیم یار خان کی۔ وہ اسے کافی کچھ سمجھا رہی تھی، وہ جی جان سے متوجہ تھی۔ آپ چلی جائیں گی تو میں اداس ہو جاؤں گی امی جان، اس نے غیر ارادی طور پر کہا۔ وہ پیار سے بولی، یہاں سب تمہارے اپنے ہیں، اداس ہوگی تو دن کو وہاں رہا کرنا، اور شام کو تو ویسے بھی ارسلان آ جایا کرے گا۔ وہ اسے ساری بات سمجھا گئی۔ پھر وہ چلی گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سارا کام خود کرنا پڑتا، بیٹ مین ہوتے ہوئے بھی اسے ساری ہدایات کرنا۔ اس طرح کافی مصروفیات رہنے لگی تھی۔ وہ کئی دنوں سے امی کے گھر رہنے نہیں گئی تھی، وہ لوگ تو چکر لگاتے رہتے تھے، وہ وہاں جانے کا ارادہ کیے ہوئی تھی۔ ارسلان کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، پتہ تھا کوئی نہ کوئی بات کر دے گا۔ شام گھر لوٹا تو وہ موجود نہیں تھی، وہ سمجھ گیا، سیدھا اس کی پیروی میں چلا آیا۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ آؤ یار، تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی، کیسے آنا ہوا کئی دن بعد نظر آئے، دانیال نے پوچھا تو جو وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی یکدم چونکی تھی۔ اب کیا ہوگا، اسے ڈانٹے گا؟ بس مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں مریم کو لینے آیا ہوں، ایکچولی گھر میں کچھ کام تھا، مما کا بھی فون آیا تھا، وہ مومو کے لیے کافی پوچھ رہی تھی، وہ دوبارہ بھی فون کریں گی۔ اسے پتہ تھا صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ لائبہ چائے لے آئی تھی، اس کی طرف کپ بڑھایا، سب کو دی اور خود بھی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ مگر مومو تو کہہ رہی تھی وہ کچھ دن یہیں رہے گی، اسے لائبہ نے کہا تو وہ چونکا تھا۔ ہاں وہ، لیکن اگر کام نہ پڑتا تو میں کیسے روکتا؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو انکل تو میں اسے لے جاؤں؟ وہ بڑی سعادت مندی دکھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بھئی یہ تم لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اسے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ یہی اہمیت ہے تمہاری نظروں میں میری، تم مجھ سے پوچھے بغیر فیصلے کر کیسے لیتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو خود مختار ہو؟ تو یہ بھی جان لو، اب سے تم میرے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیو گی۔ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی الٹا بول گیا تو وہ گھور کر دیکھنے لگی۔ کیوں زرخرید ہوں تمہاری؟ کہا تھا نا تم مجھے پا کر پچھتاؤ گے، اب کیا فائدہ ہوگا؟ دن رات تڑپو گے مگر میں تمہارا حکم نہیں مانوں گی، سمجھے تم؟ وہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ اوہ تو تم میری بات نہیں مانو گی، مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں تو ہی ایسا کرو گی نا؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اس کو دونوں بازوؤں سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ بولو، آئندہ وہ کرو گی جسے میں روکوں گا؟ مجھ سے دور جاؤ گی تو بھسم کر دوں گا تمہیں۔ میری محبتیں دیکھی ہیں، نفرت سے ڈرو، میں غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے بازو اس کے کندھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، پھر وہ اسے چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، یہ مر جائے، جان چھوٹے اس سے، وہ غصے میں بددعا دے گئی۔ عبید کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اسی لیے وہ آفس نہیں گیا۔ لائبہ مومو کے جانے کے بعد کافی بور رہنے لگی تھی، مگر اتنا مسئلہ نہیں تھا، اکثر وہ وہاں چلی جاتی تھی، وہ کافی حد تک سیٹ ہو گئی تھی۔ چائے لے جاؤ لائبہ بیٹا، عبید کے سر کا درد ابھی گیا نہیں کیا؟ دادی ماں اسے کچن میں مصروف دیکھ کر بولی۔ ہاں دادو، وہ ریسٹ کر رہے تھے، میں ابھی لے جاتی ہوں۔ اس نے پتیلی چولہے پر رکھ کر برنر آن کیا۔ عبید چائے پی لیں، وہ اندر آتے ہوئے بولی، پھر خود کمرے کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ چپ چاپ چائے پیتا اسے کام کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ لائبہ ادھر آؤ، اس نے بلایا۔ وہ چلی آئی۔ سر دباؤ میرا۔ عجیب بے تکی سی فرمائش لگی، اسے ٹیبلٹ کھا کر سو جانا چاہیے تھا، سر دبوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑبڑائی۔ ناچار سائڈ پر بیٹھ کر عبید کا سر دبانے لگی۔ یوں ہی 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبید نے جاتی ہوئی لائبہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کب تک؟ کب تک یوں ہی دور بھاگو گی؟ شاید تم تو میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہو نا؟ لائبہ، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے، اور یہاں انسان غلطیوں پر زخم لگائے چلا جائے تب بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں اس پر چوٹ کر گیا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں عبید، انفیکٹ مجھے آپ سے سوری کرنا چاہیے تھا، میں نے آپ سے کئی دفعہ مس بہیو کیا۔ وہ بولی تو گویا عبید کی روح میں سکون سرایت کر گیا۔ تو کیا تم واقعی مجھے تشنہ پا نہیں رہنے دو گی، مجھے بکھرنے سے بچا لو گی؟ بولو نا لائبہ، کیا تم میری بے وقوفیوں کو سچے دل سے معاف کر کے لوٹ آئی ہو؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، ابھی سر میں درد تھا اور ابھی چہک رہا ہے۔ ہاں مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ تمہاری باتیں سننے کے بعد طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب جلدی سے بتاؤ، وہ اسے سامنے کرتا ہوا بولا۔ تو اس نے پوچھا، کیا؟ یہی کہ ہم ہنی مون کس جگہ پر منائیں گے؟ جاپان، فرانس، کینیڈا، لندن، یا وہ بڑا چہک رہا تھا، پاکستان میں اور اسی گھر میں؟ وہ بھی دو بدو بولی، پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کئی دنوں بعد انہیں حقیقی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ کیپٹن ارسلان نے اسد اور اس کی فیملی کو گھر انوائٹ کیا تھا۔ وہ گن چکر بنی ہوئی تھی، لائبہ بھی اسی کے ساتھ کام کرا رہی تھی۔ بڑبڑاہٹ کے ساتھ ساتھ وہ برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ وہ لوگ آئے، مریم اسد کی وائف اور بچوں سے ملی، ان کے 2 بڑے پیارے گول مٹول بیٹے تھے، وہ آنٹی آنٹی کر کے اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ وہ کچن میں ان کے لیے کسٹرڈ لینے گئی، وہ دونوں بھی پیچھے تھے۔ لائبہ بھی حیران تھی۔ آپ کو کسٹرڈ پسند ہے علی زیب؟ وہ دونوں سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہم شوق سے کھاتے ہیں، وہ بولے تھے۔ دونوں جڑواں تھے، 4 سال کے تو ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی
کہ لائبہ کے بھی 2 پیارے پیارے بیٹے ہوتے، وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگا کر پھرتی۔ لائبہ دیکھو کتنے کیوٹ بچے ہیں نا، تمہارا دل نہیں کرتا تمہارے بھی اتنے پیارے پیارے بچے ہوں؟ وہ کچن میں کھڑی برتن صاف کرتی لائبہ سے بولی۔ وہ چونکی تھی۔ علی زیب اندر جا چکے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی ارسلان آتا دکھائی دیا۔ موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا، مما کا فون تھا۔ وہ خود فریج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رخ موڑے ان سے دعا سلام کرنے لگی۔ کب آ رہی ہیں آپ؟ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ بہت اداس ہو گئی ہوں۔ اس بار لائبہ نے ٹوکا دیا۔ وہ گھور کر رہ گئی۔ جی، جو جی چاہے لے آئیں۔ کلر سرخ رنگ مت لائیے گا۔ وہ سوٹ کا کلر بتا رہی تھی۔ کیوں، کس نے کہا؟ سرخ رنگ تم پر سوٹ نہیں کرے گا۔ ارسلان کو سرخ رنگ بہت پسند ہے، مما نے حتمی فیصلہ سنایا۔ جی بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ارسلان کے بارے میں پوچھنے پر بتانے لگی۔ ہاں بہت خیال رکھتے ہیں، بیوی بیمار نہ ہو جائے، کام کرنے کے لیے مجھے فوراً بلوا لیا۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ لائبہ کی بات پر ارسلان نے زوردار قہقہ لگایا تھا۔ سنو، یہ باقی کی صفائی تمہارے ذمے، کچھ کھا پی لینا، یہ نہ ہو بھوکی رہ کر صفائی شروع کر دو۔ مریم موبائل بند کر کے مڑی تو لائبہ نے کہا۔ وہ محض گھور ہی سکی۔ ارسلان نے دھیرے سے موبائل تھاما اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مہمانوں کو سی آف کرنے کے بعد اندر آ گئیں۔ لائبہ نے کافی بنائی، تینوں نے بیٹھ کر پی۔ کتنی دیر باتیں ہوتی رہیں، تب وہ لائبہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لائبہ، انچاہے رستوں پر سفر کرنا کس قدر مشکل ہوا کرتا ہے۔ شادی محض 2 لوگوں کے بندھن کا نام ہی نہیں ہے، کئی رشتے اس بندھن میں پروئے جاتے ہیں۔ اگر وہ شخص یا آپ کا پسندیدہ نہ ہو، اسے آپ کی پرواہ نہ ہو، تو باقی رشتوں کو جوڑے رکھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ مریم گھاس پر چلتے ہوئے بولی۔ لائبہ نے اس کا کھویا کھویا انداز بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم اسے چاہنے لگی ہو نا؟ اس نے مومو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ فکر مت کرو، تمہاری محبت ارسلان کو بدل دے گی، جیسے میری محبت کے آگے عبید ہار گئے ہیں۔ تم اپنی طرف سے کوششیں کرتی رہو۔ ویسے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر قصور تمہارا ہی ہے۔ ارسلان جیسا ٹوٹ کر چاہنے والا شخص قسمت سے ملا کرتا ہے۔ اس نے مومو کو تسلی دی اور اس سے گلے مل کر گیٹ عبور کر گئی۔ لائبہ کے آنے سے اس کا آدھے سے زیادہ کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں لائبہ کا شکریہ ادا کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی، ارسلان موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ خوشی اور طمانینت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بہت خوشگوار لہجہ دوسروں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وہ تعصب سے سوچتی صوفے کے پاس سے گزری، جب انجانے میں اس کا پاؤں لٹکتے دوپٹے سے لپٹا تھا اور وہ سیدھا صوفے کی ٹانگ سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ارسلان اسے گرتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ شکر ہے زخم گہرا نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مریم کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ مومو اٹھو، میری طرف دیکھو مومو۔ وہ بے خودی کے عالم میں اسے دیوانہ وار پکار رہا تھا۔ آہستہ سے اٹھا کر اسے صوفے پر لٹا دیا۔ مومو بولو، کچھ تو بولو۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، میری محبت کا امتحان مت لو۔ اٹھو مومو۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پانی لا کر چھینٹے مارنے پر بھی ہوش نہ آیا۔ وہ اس پر جھکا، اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مریم نے تیزی سے آنکھیں کھولی تھی، یکدم ہی رخ موڑ لیا۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہوا اور زور سے ہنستا چلا گیا۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ بڑے بڑوں کو ہوش میں لے آتی ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ تیزی سے مسکرا کر کچن کی جانب بڑھا تھا تو وہ حیران تھی اس شخص پر۔ یہ بے خودی، دیوانگی، آنکھوں میں پیار کی جھلک عطاکاری نہیں ہو سکتی ارسلان احمد۔ وہ دودھ لے کر آیا تھا۔ اب کی بار لہجے اور چہرے میں سختی در آئی تھی۔ وہ بہت نکات محسوس کر رہی تھی۔ فٹافٹ دودھ چڑھا گئی۔ جبکہ وہ اس سے انجان بنا، ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا۔ محبتوں کی کیسی کہانی تھی، وہ اس کے کس قدر قریب تھا۔ جی چاہا کہ وقت وہیں رک جائے، مگر اس نے کیسے پیترا بدلا تھا۔ مرد ہونا خود کو جھکتے ہوئے دیکھ کر انا پر حرف آتا ہے نا۔ وہ آنکھیں بند کیے وہیں لیٹی رہی۔ آپ کو پتہ بھی ہے مومو جی ارسلان بھائی کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کی بات پر دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مومو نے یوں ہی کہا۔ وہ کسی کے دل میں پائے جاتے ہیں، اب اس کے گھر میں بھی آتے جاتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے انہیں دھماکہ خیز نیوز سنا رہا تھا۔ انداز کمال کا تھا۔ اس کا نام تو بتاؤ ذرا، مومو نے بڑے انداز میں کہا۔ وہ آ جائیں تو خود پوچھ لیجیے گا۔ وہ آرام سے شوشہ چھوڑ کر 9 2 11 ہو گیا تھا، مگر مومو کے دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر جانے کو تھی۔ انجانے جذبات انگڑائی لینے لگے تھے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ نفرت کی شدت کے آگے استحقاق نے اپنے مضبوط قدم جمائے تھے۔ لائبہ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنو، لائبہ کچن میں کھڑی کباب بنا رہی تھی۔ جب عبید اندر آتے ہوئے بولے، وہ چونک کر مڑی۔ جی کچھ کام تھا کیا؟ وہ ہمتاً گوش تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے انداز پر لائبہ کو ہنسی آئی۔ تو کہیں نا، کمرے میں آؤ، وہیں بتاؤں گا۔ فارغ ہو جاؤں پھر آتی ہوں۔ کچھ کام کر رہی تھی وہ، برتن میں کباب رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں میری بالکل فکر نہیں، میرے لیے تمہارے پاس ذرا ٹائم نہیں، بہت فضول ہو تم۔ وہ قریب کھڑا اس کے دوپٹے کو پکڑ کر بولا۔
جب مومو نے کچن کے دروازے سے کہا تھا، چھوڑ دو آنچل، زمانہ کیا کہے گا۔ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے۔ مومو کے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے ارسلان کا چہرہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ عبید سر گجاتے ہوئے مریم سے ملنے لگے اور پھر ارسلان کے ساتھ سلام دعا کی۔ چلیں جی، باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ مومو تم کافی بنا لینا، بعد میں کہو گی امی اور دادو کمرے میں ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا، امی اور دادو بھی باہر آ گئی تھی۔ رمشا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر مومو اس سے بے فکر ہوئی۔ آج مومو بہت خوش ہے، خیریت تو ہے نا؟ رمشا نے یوں ہی کہا۔ ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی میں خوش نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کے گھر آتی تھی تو یوں ہی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ گھر لوٹے تو ارسلان اسے گھر تک چھوڑ کر خود گاڑی لے کر کہیں جا چکا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ امی کل واپس آ رہی تھی اور اسے خوشی تھی، تب اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمبل اوڑھ کر میگزین اٹھا لیا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کل شام سے زندگی میں جوڑ دوں تیرے نام سے۔ وہ یوں ہی سو گئی۔ سڑکیں ناپتا ہوا وہ لاہور شہر کی رنگینیوں میں کھویا تھا۔ جب اس دشمن جاں کا خیال آیا، وہ کتنا تنگ کرنے لگا تھا اسے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں کبھی خود کے لیے یوں ہی تڑپتا دیکھوں، تمہیں اپنے لیے آنسو بہاتا دیکھوں۔ کیا کروں، یہ دل جو ہے نا، وہ صرف اور صرف تمہاری خواہش کرتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندر چلا آیا۔ دانیال نے اسے کل ہی اپنی کولیگ ماریا کے ساتھ دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھا ہوگا، وہ سوچتا وہ اندر چلا آیا۔ کیپٹن تمہارے پیار میں ڈوب چکا ہے۔ وہ سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس کا روشن اور جگمگاتا چہرہ کمبل سے باہر تھا، جسے چھونے کی خواہش میں وہ آگے بڑھ آیا، مگر اگلے ہی پل وہ وہاں سے نکل کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ ایک بار مریم سے برداشت نہ ہو سکا۔ کہاں رہتے ہیں رات گئے تک؟ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی روز تنہا آپ کا انتظار کرتی ہوں، بے حسی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ اشک بہاتے ہوئے بولی۔ ارسلان شرٹ اتارتے ہوئے چونکا تھا۔ بڑا استحقاق تھا اس کے لہجے میں، مگر وہ چپ ہی رہا۔ بیوی ہوں آپ کی، یوں رسوا کرنا تھا میرے جذبات کو، احساسات کو، تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ کر لیتے اپنی کسی ہوتی سوتی سے۔ بڑے خطرناک تیور تھے مریم کے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ چپ چاپ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ کیا مریم مجھے چاہنے لگی ہے، سوچنے لگی ہے؟ سوچتا ہوا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ وہ تنہا اور کھوئی کھوئی لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سیڑھی پر بیٹھنے سے اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی کیڑا وغیرہ ہی نہ کاٹ لے۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑا رہا۔ وہ رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ وہ باہر کی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ جو غلط ہوتے ہیں وہی جواز اور صفائی دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ میں غلط نہیں ہوں، اس لیے کوئی بھی صفائی نہیں دوں گا، ہولے سے کہتا وہ نائٹ بلب آن کر گیا۔ انجانا احساس اس کے وجود اور رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ سو جاؤ مومو، ہولے سے کہتا ہوا کمبل اوڑھ گیا۔ تم کب بدلو گے، کب اپنے پیار کی بارش میری سونی دھرتی پر برساؤ گے؟ سوچتے ہوئے وہ بھی سائڈ پر سے کمبل اٹھا کر خود پر ڈال گئی۔ صبح وہ حسب معمول ہی جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے کیلنڈر دیکھا۔ ارسلان کی برتھ ڈے تھی آج۔ کاش میں تمہیں کوئی خوبصورت سا تحفہ دے سکتی۔ اس نے حسب عادت ارسلان کو جگانے کے لیے الارم لگایا تھا۔ انسان کو کبھی جلدی بھی اٹھ جانا چاہیے۔ لگتا ہی نہیں کہ آپ آرمی کے کیپٹن ہیں، اتنا سوتے ہیں کہ کچھ ہوش نہیں رہتا۔ دیر ہو گئی تو مجھے مت ڈانٹیے گا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ کتنی اپنائیت تھی اس کے لہجے میں۔ وہ بیٹ مین سے کہہ کر ناشتہ تیار کروا رہی تھی، اندر آ کر بولی۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ امی نے بھی آنا ہے آج، یاد رکھیے گا۔ اور وہ خود پر حیران تھی، اسے ہوا کیا تھا، کایا کیسے پلٹی؟ تمہاری محبت مجھے سرتاپا بدل گئی ہے ارسلان۔ میں پاگل سمجھتی تھی کہ کوئی پتھر میں شگاف نہیں کر سکتا۔ وہ آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کو پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر کتنے ہی موتی ٹوٹ کر اس کا دامن بھگو گئے۔ وہ بیڈ پر یوں ہی بے خبر بیٹھی تھی۔ جب واش روم میں سے نکلتا ہوا ارسلان چونک گیا تھا۔ یہ لڑکی ہر لمحے اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے وجود کو سامنے پا کر بہت مشکل سے خود پر قابو پاتا تھا، بلا وجہ ہی ڈانٹ پلا کر اس کی تصدیق کرتا۔ وہ چپ چاپ آئینے میں کھڑا تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑنے لگا۔ محترمہ، یہ گنگا بعد میں بہا لیجیے گا، مجھے آفس بھی جانا ہے، ناشتہ تیار کیجیے۔ وہ طنز کے تیر چلاتا ہوا یونیفارم لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ انجانے خیالوں سے چونک سی گئی۔ وہ کیا سمجھے گا، میں ہر لمحے کیوں خود کو ڈیگریڈ کرتی ہوں؟ وہ جلدی جلدی ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ وہ امی کے ہاں چلی آئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ بیٹ مین نے سویپر سے ساری صفائی کروا لی تھی۔ دادو اور امی سے بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی۔ رمشا اور لائبہ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ کاش یہ شام بے حد حسین ہو جائے۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، جبکہ لائبہ وہاں براجمان ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ کون سا ڈائجسٹ تھا جو وہ نہ چاٹتی؟ مومو، تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ یوں ہی اچانک لائبہ پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں چل رہا۔
وہ پانی کا پائپ اس کی طرف کرتے ہوئے بولی، بکواس، میں تو یہ ڈائلاگ پڑھ رہی تھی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مومو سے واٹر پائپ چھین کر اسے تقریباً بھگو دیا۔ دونوں ہی اس شغل میں مصروف تھیں، وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی جب اسی لمحے گیٹ کھلا اور ارسلان آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ دونوں اپنا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس نے ہنکار کر گلا صاف کیا، ارادہ دونوں کو متوجہ کرنا تھا۔ مومو، تمہارا تو ویسے ہی دماغ غائب رہتا ہے، گیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ دونوں یہ شغل فرما رہی ہیں۔ کب عقل آئے گی تمہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ عجیب بے ڈنگا حلیہ تھا، جسم سے کپڑے بھیگ کر چپک چکے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دوپٹہ تیزی سے اپنے اوپر پھیلایا تھا۔ لائبہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ یہ شرم، یہ لحاظ! ارسلان کو واقعی میں ہنسی آئی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی اس کی بھیگی پلکوں کو تکتا رہا۔ چہرے پر پانی کے قطرے جمع تھے۔ اس نے لبوں کے پاس بہتا ہوا قطرہ اپنی انگلی کی پور سے اٹھا لیا۔ کتنی حدت آمیز نگاہ تھی! عجب تپش تھی سانسوں کی! قربتوں کی کہانی الگ تھی۔ جذبات میں پیار کی ناؤ چل رہی تھی۔ تب وہ دھیرے سے اس کی طرف نگاہ کر کے زور سے کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ تب مومو نے اپنی بند آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں؟ بے وقوف ہو تم! میری اس نظر کو پیار کی نگاہ سمجھ بیٹھی ہو تو تمہاری بھول ہے، مگر تم مجھے چاہنے لگی ہو، ہے نا؟ وہ زہر اگلتا ہوا اسے کوئی پاگل ہی لگا تھا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ کر اندر کی طرف گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا جیسے سب کچھ کھو چکا ہو۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ کیوں میں خود کو روک نہیں سکتا؟ ہر لمحے اس سے دگنا پیار کرتا ہوں، مگر یہ زبان کیوں دل اور آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتی؟ اس نے ارسلان کے لیے بہت خوبصورت سا گفٹ خرید رکھا تھا، مگر اس کا حد تک آمیز رویہ اسے بے حد دکھ دے گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم میری طرف محبت سے دیکھتے ہو، پیاری نگاہیں نچھاور کرتے ہو، مگر کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا جب تم مجھ سے رخ موڑ لیتے ہو، میری سن نہیں سکتے، صرف اپنی کہتے ہو۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھی سوچوں کے آثار میں مقید تھی جب لائبہ اسے بلانے چلی آئی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، ارسلان صاحب اپنی امی کو لینے جا رہے ہیں اور تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو باہر تمہیں ہی بلا رہے ہیں۔ وہ آ کر اسے ارسلان کے تیار ہونے کا بتا گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا امی اور ابو سے ناز نخرے اٹھوا رہا تھا۔ آؤ بیٹا بھائی، ارسلان کہہ رہا تھا کہ تم دونوں ڈنر باہر کرو گے، تم چلی جاؤ ارسلان کے ساتھ، اپنی امی کے لیے کوئی اچھی سی چیز بھی خرید لینا۔ ابو نے گویا حکم صادر کیا۔ وہ امی کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کتنے خوش تھے اور وہ دشمن جاں بے حس یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے کھیل کر مچل جاتی تھیں۔ وہ بمشکل ہی دوپٹے کو سنبھالتی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ خاصا دور تھا، مگر ابو نے اسے یہ کیوں کہا کہ وہ ڈنر باہر کریں گے؟ ارسلان نے گہری خاموشی محسوس کر کے ٹیپ ریکارڈر آن کیا تھا۔ کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم، کیا جان لوگے ہماری صنم؟ تیری محبت نے پاگل کیا ہے، دیوانہ کیا ہے اس قدر، دیوانہ کیا اس قدر۔ اپنے دل میں محبت کا احساس تم بھرو، ہم تم پر مرتے ہیں، تھوڑی سی قدر کر لو، قدر کر لو۔ لو بڑا سحر انگیز ماحول ہو گیا تھا گاڑی کا۔ وہ دونوں اپنی نگاہیں کسی ایک نقطے پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے ہم، اگر تم مل جاؤ۔ اس نے گانا چینج کر دیا تھا۔ چہرے پر تبسم کا انوکھا رنگ ٹھہرا تھا، نگاہوں میں چمک کا عنصر واضح تھا۔ ارسلان نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے رخ موڑ گئی۔ ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ لوگ خیر آباد علاقے سے گزر رہے تھے۔ حیرت ہے، وقت کافی ہو چکا تھا، مگر اسے جیسے وقت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ امی کب آ رہی ہیں؟ یوں ہی اس سے پوچھ لیا۔ کل پرسوں آ جائیں گی، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ اپنے مخصوص انداز سے ہٹ کر جواب ملا تھا۔ وہ حیرانی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ تو کیا سب سے جھوٹ بول رہا تھا؟ وہ اسے کسی ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا۔ رات کے وقت بھی ریسٹورینٹ میں کافی لوگ تھے۔ وہ اسے ٹیبل پر بٹھا کر آرڈر کرنے جا چکا تھا اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی جب ریسٹورینٹ میں انڈین گانا گونجا تھا۔ دل میرا توڑ دیا اس نے، برا کیوں مانوں؟ اس کو حق ہے کہ وہ مجھے پیار کرے یا نہ کرے۔ سارے وعدوں کا برہم پل میں وہ توڑ گیا۔ غم کے جس موڑ پہ لا کر وہ مجھے چھوڑ گیا، دل میرا توڑ دیا اس نے، برا کیوں مانوں؟ وہ آرڈر دے کر آ چکا تھا۔ سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ نہ جانے کیا احساس ہے، بجھتی نہیں پھر پیاس ہے۔ کوئی نہ جانے کیوں چین کھوتا ہے، کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ گانا بدل چکا تھا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا تھا۔ نگاہ یوں ہی کہیں اور جاتی جاتی اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے پلکوں کی باڑیں گرائے ہاتھوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کیک آ چکا تھا تو وہ متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے کیک کاٹ کر ٹکڑا مریم کی طرف بڑھایا تھا۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، ارسلان نے ٹکڑا واپس ہٹا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور زور سے ہنس دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی پلکوں سے اپنی بے عزتی برداشت کر چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے امتحان بنا بیٹھا رہا تھا۔ کھانا آ چکا تو اس نے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے۔
جانتی ہو میں تمہیں ادھر کیوں لایا ہوں؟ وہ ایک دم ہی بہکنے لگا۔ مجھے تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ وہ چونک گئی۔ کون سی ایسی شخصیت تھی جس سے اس وقت ملوانا ضروری تھا؟ وہ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ مریم بے چینی کے عالم میں ہونٹ کچلنے لگی تھی۔ تب وہ کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو ساتھ لیے چلا آ رہا تھا۔ وہ ماریا تھی۔ ارسلان کے چہرے سے اپنائیت پھوٹ رہی تھی۔ وہ بہت مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہی اس کی سب کچھ لگتی ہو۔ اپنا حق یوں ہی نہیں ملا کرتا، چھیننا پڑتا ہے۔ لائبہ کی کہی بات یاد آئی تھی۔ بیٹا، مرد تو کٹی پتنگ کی مانند ہوتا ہے، اس کی ڈور کو بہت کھینچ کر رکھنا پڑتا ہے۔ دادو کی کہی بات پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس کو کچھ پتہ نہ چلا کہ ماریا کیا کہہ رہی تھی اور ارسلان کیا جواب دے رہا تھا۔ میری زندگی بن گئے ہو تم، جو میری روح کو چین دے، پیار دے، وہ خوشی بن گئے ہو تم۔ اسے تب ہوش آیا جب ماریا وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے مریم نے تھاما نہیں۔ رخ موڑ کر اسے اچھا خاصا تپا دیا۔ ارسلان نے بھی اسے بہت گہری نظروں سے جانچا تھا۔ وہ ایسی ری ایکٹ کیوں کر رہی تھی؟ وہ حیران تھا۔ تب اس نے مریم کو اٹھنے کو کہا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ موسم بہک گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا زور بڑھ گیا۔ ہوا نے طوفان کا روپ دھار لیا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ خود اس موسم کے اچانک مزید خراب ہو جانے پر پریشان تھی۔ مجھے یہ دلکش موسم بے حد پسند ہے۔ جی چاہتا ہے یوں ہی بھیگتا رہوں اور رات گزر جائے۔ ارسلان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بے خودی میں کہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر چونکی تھی۔ وہ گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑانے لگا۔ اچانک ہی بجلی زور سے چمکی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں ڈر کے مارے ارسلان کے بازو سے لگ گئی۔ وہ یوں ہی بے سود بیٹھا گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ بہت مطمئن انداز میں بولا۔ ارسلان تیز چلائیے نا، مجھے خوفناک اور طوفانی رات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، ہم بس گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ مریم دبک کر اس سے پیچھے ہوئی تھی مگر چلتے ہوئے گاڑی اچانک دھچکے سے رکی تھی۔ قریب آبادی بہت کم تھی۔ وہ دونوں ہی گاڑی کے اچانک خراب ہو جانے پر پریشان تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر باہر نکل آیا۔ دور ہی کچھ فاصلے پر کوئی گھر موجود تھا۔ اس نے کیچڑ سے گاڑی نکالنے کی بے حد کوششیں کی مگر بیکار، ہر کوشش ضائع چلی گئی تھی۔ سنو، میرا تو جی چاہ رہا ہے یہیں باہر بارش میں بیٹھا رہوں، تم بھی باہر آ جاؤ۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیمار ہو جائیں گے۔ بڑی فکر ہو رہی ہے میری۔ اوکے چلو، وہاں چل کر سرائے تلاش کرتے ہیں۔ وہ اسے گاڑی میں سے کھینچ کر نکال گیا۔ وہ بھی تقریباً بھیگ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان اس موسم کا دیوانہ ہے۔ وہ غریب لوگ تھے۔ دونوں کو ایک معمولی سا کمرہ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ تمہاری بیوی ہے یہ؟ عورت نے ارسلان سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ لوگ کھانا تو کھائیں گے نا؟ دونوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ مریم کو وہ عورت کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے نفاست سے سجا ہوا تھا مگر نہ جانے کیوں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے کبھی وہ گھر والوں سے اتنی دور گئی جو نہیں تھی۔ وہ پاؤں اوپر پلنگ پر رکھ کر خود کو چادر میں لپیٹ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اعتبار کر کے اب دیکھو تو، مجھ سے پیار کر کے دیکھو تو، تم مجھ سے اتنے دور ہو کیوں، بے خود اور مجبور ہو کیوں؟ سنو، میں سرتاپا بدل گئی ہوں۔ مجھے ٹوٹنے سے تم بچاؤ گے، میرے دل میں کوئی ارماں جگاؤ گے۔ ہاں، میں تمہیں ٹوٹ کر چاہنے لگی ہوں، پیار کے موسم تیرے نام کرنے لگی ہوں۔ میں اب بکھری تو ٹوٹ جاؤں گی، کرچی کرچی ہو کر بکھر جاؤں گی۔ تم بچا سکو تو تھام لو میرا ہاتھ، مجھے لے چلو انجانی گلیوں میں، جہاں پھول کھلتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں، جہاں غم یاس کے موسم نہیں ہیں، جہاں درد کے رشتے بکھرتے نہیں ہیں۔ چلو جانا، چلیں ان راہوں میں جہاں ہم تم ساتھ ہوں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو۔ وہ سوچ کر سر پلنگ کی پشت سے ٹکا گئی جب ارسلان بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت بھیگ چکا تھا، زکام بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو اپنی کوئی فکر نہیں، کیا ضرورت تھی بے موسمی بارش میں نہانے کی؟ وہ بستر سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پل بھر کے لیے اس کی اتنی اپنائیت پر چونک کر دیکھا تھا، پھر انجان بنا وہاں سے چلتا ہوا سائڈ پر سے کھڑکی بند کر گیا۔ آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اتنے بے حس کیوں ہیں آپ؟ کیوں سے رہ رہ کر ارسلان پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا قریب آن رکا۔ بہت محبت کرنے لگی ہو مجھ سے، ٹوٹ کر چاہنے لگی ہو نا، میرے ہی سپنوں میں کھوئی رہتی ہو نا، بولو۔ وہ بے حد قریب کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی تھی۔ میری تکلیف سے تمہیں درد ہوتا ہے نا، مجھے چوٹ لگتی ہے تو درد تمہارے دل میں اٹھتا ہے نا، پیار کرنے لگی ہو نا، وہ اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا، دھیرے سے اس کے چہرے پر انگلی کا ہالہ بنایا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تم پر پیار کی بارش کر دوں، برس جاؤں تم پر، سیراب کر دوں تمہارے دل کی سونی دھرتی کو۔ اس کے مضبوط بازو مریم کے کندھے پر گھڑے تھے۔ ارسلان پلیز، وہ مزاحمت کرنے لگی، کیوں نہیں کہہ دیتی تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا کہ میں؟ وہ دھیرے دھیرے بولتا اس کی روح میں چھپے طوفان کو جگا رہا تھا۔ مت قریب آؤ ارسلان، میں تمہاری اسی وقتی پیشکش کو پیار کا انداز سمجھ بیٹھوں۔ وہ سوچ کر تلخ سی ہو گئی تھی۔ کہہ دو مریم، جو تمہارے دل میں ہے آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ہاں ہاں، بہت چاہتی ہوں تمہیں۔ کیسے بے حس اور پاگل ہو تم، پہلے خود ہی پیار کا ناٹک کرتے ہو، میری زندگی میں بن بلائے چلے آتے ہو،
اور جب میں تمہارے اور اپنے رشتے کو دل سے قبول کر لیتی ہوں، تمہیں دل سے اپنا بنا لیتی ہوں، تب تم مجھ سے بہت دور جانے کی بات کرتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، کتنے ہی اشک ٹوٹ کر دامن میں جذب ہو گئے تھے۔ اتنی چاہتی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میں تمہاری طرف نہیں بڑھ پایا تو تم میری طرف آ جاتی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہم لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، یوں پیش قدمی نہیں کر سکتی، اپنے جذبات کو مسخ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو پیار کی پیاسی ہوتی ہیں ارسلان، اور تم مرد انہیں سوکھ کر بنجر بنا دیتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ جب چاہا جیسے چاہا استعمال کر لیا اور پھینک دیا۔ یہ تو رشتے کا تقاضا نہیں ہوتا۔ رشتے جذبات سے بنتے ہیں، روح کے احساس سے بنا کرتے ہیں۔ وہ پلکوں پر آتے ہوئے اشک انگلیوں سے صاف کرنے لگی۔ ارسلان نے اسے یوں کہتے ہوئے دیکھا تو دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ محبت میں انا نہیں ہوا کرتی ارسلان، وہ کہہ کر رو دی۔ اس نے دھیرے سے مریم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ ضروری تو نہیں مریم، ہم پرانی باتوں کو پھر سے یاد کریں۔ ہم سب باتیں بھول کر پھر سے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ اس کی بات پر مریم نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی کہ وہ اس کا ہو چکا ہے؟ یوں ہی اچانک کہیں یہ پھر تو مذاق نہیں کر رہا؟ دل نے اچانک کہا، میں اتنا برا بھی نہیں مریم، محبتوں کی قدر نہ کر سکوں۔ میں نے تو ہر پل تمہیں ہی سوچا ہے، ہر پل یہی سوچا ہے کہ تم بھی مجھے چاہو، میرے بارے میں سوچو۔ وہ اپنے لب اس کے کان پر رکھے جیسے کوئی سحر پھونک رہا تھا۔ پیار کی انوکھی برسات ہو رہی تھی۔ اب آپ مجھ سے لڑیں گے تو نہیں؟ مریم نے کہا تھا۔ نہیں، تم سے لڑ کر میں نے گنجا نہیں ہونا، کیونکہ یار تم اب بیوی بن چکی ہو نا، اور بیوی تو ویسے ہی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ادھورا فکرہ چھوڑ گیا۔ وہ ہنس دی۔ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر لے آئی۔ یہ میں نے آپ کے لیے برتھ ڈے گفٹ خریدا ہے۔ مریم نے چاہتوں کے ابلتے ہوئے شور کی حدت سے اس کی طرف گفٹ پیک بڑھا دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مریم، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں کچھ سناؤں۔ چلو یہاں بیٹھو، آج میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ اسے اپنے پہلو میں لیٹا ہوا بیڈ کے کنارے ٹک گیا، جبکہ وہ خجل سی اس کے بدن سے اٹھنے والی بھینی بھینی مہک میں سحر زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تمہاری کومل کرنین آنکھوں میں چاندی جیسے بدن جس پر طلسم کا گماں ہوتا ہے، کہہ دو تو ایک شہر سجا لوں، تمہیں محبت سے اپنا بنا لوں۔ سنو، مت اداس ہونا کسی بھی راہ گزر پر۔ وہ ہولے ہولے سے کہتا اپنی خوبصورت آواز سے اس کی روح تک طلسم بکھیر رہا تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹ کر چاہے گا، اس طرح اقرار کرے گا، اسے یقین نہ تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، پھر بولی، سنو، میں ٹھہری ایک نازک اور معصوم دل کی لڑکی، میں محبتوں کی پیاسی، برسان کی رمجھم کی متلاشی، نہ جانے کب سے تیری چاہت کو مانگتے بہت دور چلی آئی ہوں، جہاں تیرے حصار کے بندھن میں قید میں کہیں جا نہیں سکتی۔ سنو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہاری ذات کے سہارے جیتی ہوں۔ میں تم سے الگ نہ کل تھی نہ آج، میں سفر کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ ارسلان کی ستائشی نظروں نے اسے سراہا تھا۔ دونوں کے پیار کی شروعات تھی جس میں دونوں بھیگ رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔